یہ ہمارے جسم کا مرکزی ستون ہے، وہ ساخت جو ہمیں سیدھا کھڑا رکھتی ہے، ہمیں جھکنے اور مڑنے کی اجازت دیتی ہے۔ تو آج ہم انسانی ریڑھ کی ہڈی کی اس حیرت انگیز دنیا کا سفر کریں گے، جو صرف ہڈیوں کا ایک ڈھیر نہیں بلکہ ہمارے جسم کی ساخت، حفاظت اور حرکت کی اصل بنیاد ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا کیا جانیں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کے مجموعی ڈھانچے کو سمجھیں گے، پھر ایک ایک مہرے کو یعنی اس کی اینٹ کو قریب سے دیکھیں گے۔ اس کے بعد ریڑھ کی ہڈی کے مختلف حصوں کا جائزہ لیں گے، اس کی مضبوط بنیاد کو جانیں گے اور آخر میں اس کے خوبصورت خموں کے پیچھے چھپے انجینئرنگ کے کمال کو سمجھیں گے۔ تو چلیں سب سے پہلے بڑی تصویر دیکھتے ہیں۔ ریڑھ کی ہڈی کو ایک مکمل اکائی کے طور پر دیکھیں۔ یہ قدرت کی انجینئرنگ کا ایک ایسا شاہکار ہے جو ایک ہی وقت میں مضبوط بھی ہے اور حیرت انگیز طور پر لچکدار بھی۔ اس پوری شاندار ساخت کی بنیاد صرف ایک عدد پر ہے، 33۔ جی ہاں، ہماری ریڑھ کی ہڈی 33 چھوٹی چھوٹی ہڈیوں یعنی مہروں سے مل کر بنتی ہے، جو ایک دوسرے کے اوپر ایک ستون کی طرح جڑی ہوتی ہیں۔ لیکن یہ 33 مورے ایسے ہی نہیں جڑے ہوئے ہیں، ان کی ایک خاص ترتیب ہے۔ انہیں 5 الگ الگ حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہر حصے کا اپنا ایک خاص کان ہے۔ گردن کا حصہ سروائیکل، سینے کا تھوریسک، کمر کا لمبر اور پھر بالکل نیچے سیکرل اور کوکسیجل حصے آتے ہیں۔ اب شاید لوگ یہ سوچیں کہ یہ صرف ایک سیدھی سخت چھڑی ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس کے کئی اہم کام ہیں۔ یہ ہماری کھوپڑی کو سہارا دیتی ہے، ہمارے سب سے نازک حصے یعنی حرام مغز کی حفاظت کرتی ہے، جسم کا سارا وزن ٹانگوں تک پہنچاتی ہے اور ہمیں جھکنے مڑنے جیسی تمام حرکات کی وہ حیرت انگیز صلاحیت بھی دیتی ہے۔ اچھا، بڑی تصویر تو ہم نے دیکھ لی، اب ذرا زوم ان کرتے ہیں اور اس پوری عمارت کی ایک ایک اینٹ کو قریب سے دیکھتے ہیں، یعنی ایک عام محراب کیسا ہوتا ہے۔ ایک بہت ہی دلچسپ بات یہ ہے کہ زیادہ تر مہروں کا بنیادی ڈیزائن ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ ہم اسے موٹے طور پر 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک سامنے والا گول حصہ اور ایک پیچھے والا کمان کی طرح کا حصہ۔ جو سامنے والا حصہ ہے، جسے ورٹیبرل باڈی کہتے ہیں، اس کا کام ہے سارا وزن اٹھانا، اور جو پچھلا حصہ ہے جسے آرچ کہتے ہیں، وہ ہمارے نازک حرام مغز کے گرد ایک حفاظتی قلعہ بناتا ہے۔ وہی حرام مغز جو دماغ سے جسم تک سارے پیغامات پہنچاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ مہرے آپس میں جڑتے کیسے ہیں؟ اس کا جواب اس آرٹ سے نکلنے والے ان 7 ابھاڑوں یا پروسیسز میں ہیں۔ یہی وہ جگہ ہیں جہاں پٹھے جڑتے ہیں اور جو لیور کی طرح کام کر کے ہمیں حرکت کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ چلیں اب اپنے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس ایک بنیادی ڈیزائن کو ریڑھ کی ہڈی کے مختلف حصوں کی ضرورت کے مطابق کتنی خوبصورتی سے بدلا گیا ہے۔ تو اگر ان سب کا بنیادی ڈیزائن ایک جیسا ہے تو پھر ان میں آخر فرق کیا ہے؟ ہم کیسے پہچان سکتے ہیں کہ کون سا مہرا گردن کا ہے اور کون سا کمر کا؟ اور یہاں ہمیں ایک بہت زبردست اصول دیکھنے کو ملتا ہے، جیسا کام ویسی ساخت۔ ذرا دیکھیں کمر کے لمبر مہرے کتنے بڑے اور مضبوط ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں سب سے زیادہ وزن اٹھانا پڑتا ہے۔ وہیں سینے کے تھوراسک مہروں میں پسلیوں سے جوڑنے کے لیے خاص جوڑ بنے ہوتے ہیں۔ چلیے اب ہم ریڑھ کی ہڈی کے بالکل نچلے حصے کی طرف چلتے ہیں، اس کی بنیاد کی طرف، جہاں استحکام کے لیے مہروں کو آپس میں جوڑ دیا گیا ہے۔ اور یہ دیکھیے، یہ ہے سیکرم۔ یہ ایک ہڈی نہیں بلکہ 5 مہرے ہیں جو آپس میں جڑ کر ایک ہو گئے ہیں۔ اس کی شکل ایک ویج کی طرح ہے اور یہ کولہے کی ہڈیوں کے بیچ میں ایک کی سٹون کی طرح فٹ ہو کر پورے ڈھانچے کو مضبوطی دیتی ہے۔ تو اس کا سب سے اہم کام کیا ہے؟ یہ ہماری ریڑھ کی ہڈی کو پیلوس یعنی کولے کی ہڈیوں سے جوڑتی ہے۔ اسی جوڑ کے ذریعے ہمارے جسم کے اوپری حصے کا سارا وزن ٹانگوں تک منتقل ہوتا ہے۔ چلنے اور کھڑے ہونے کے لیے یہ جوڑ انتہائی اہم ہے۔ اور بالکل آخر میں ہمیں یہ چھوٹی تکونی ہڈی ملتی ہے جسے کاکسیکس یا عام زبان میں تیل بون کہتے ہیں۔ یہ بھی 4 چھوٹے جڑے ہوئے مہروں سے بنتی ہے اور یہ ہماری ارتقائی تاریخ کا ایک نشان ہے، ایک ایسی دم کا جو کبھی ہوا کرتی تھی۔ آخر میں اب واپس زوم آؤٹ کرتے ہیں اور اس پورے ڈھانچے کی سب سے خوبصورت اور شاندار خصوصیت کو دیکھتے ہیں، اس کے خم یعنی اس کے کروز۔
دیکھنے میں شاید لگے کہ ریڑھ کی ہڈی کو بالکل سیدھا ہونا چاہیے، ہے نا؟ لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ خم کوئی نقص یا خرابی نہیں، بلکہ یہ ایک شاندار انجینئرنگ ڈیزائن ہے۔ یہ ایک اسپرنگ کی طرح کام کرتے ہیں، چلنے اور دوڑنے کے جھٹکوں کو جذب کرتے ہیں اور ہمارے جسم کو توازن اور طاقت فراہم کرتے ہیں۔ اور یہاں ایک اور حیران کن بات، ہم ان تمام خموں کے ساتھ پیدا نہیں ہوتے۔ پیدائش کے وقت ہمارے صرف 2 بنیادی خم ہوتے ہیں، باقی 2 ثانوی خم بعد میں بنتے ہیں۔ پہلا تب جب بچہ اپنا سر اٹھانا سیکھتا ہے، اور دوسرا تب جب وہ کھڑا ہونا اور چلنا شروع کرتا ہے۔ تو ذرا سوچئے، ہڈیوں کا ایک ایسا ستون جو ہمیں سہارا دینے کے لیے کافی مضبوط ہے، ہمارے نازک اعصاب کی حفاظت کرتا ہے، اور پھر بھی اتنا لچکدار ہے کہ ہم اس کے ساتھ حرکت کر سکیں۔ یہ واقعی فطرت کی انجینئرنگ کا ایک معجزہ ہے۔